بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی معلومات جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، شکریہ۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کا دلخراش واقعہ پیش آیا، جس سے عالم اسلام اور مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی۔ شاعر اللہ کو برداشت نہ کرنا تنگ نظری اور عدم برداشت کا ثبوت ہے۔ مغرب برداشت کے حوالے سے دوہرے معیار کا شکار ہے۔ سویڈن حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ مجرموں کو ایسی کڑی سے کڑی سزا دے کہ آئندہ کوئی ایسی حرکت کا سوچ بھی نہ سکے۔ اب ذرا ہم بحیثیت مسلمان اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں۔ احباب گرامی، جب کوئی کافر قرآن مجید کو جلاتا اور بے حرمتی کرتا ہے تو ہم سب مسلمان اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، جو کہ کرنا بھی چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآنی احکام کی دھجیاں اڑانے کو ہم قرآن مجید کی بے حرمتی نہیں سمجھتے۔ کافر تو قرآن مجید کی عظمت و اہمیت اور حقوق سے ناواقف ہونے کی بنا پر قرآن مجید کی بے حرمتی کرتا ہے، جبکہ مسلمان یہ سب جانتے ہوئے بھی قرآنی احکام کی دھجیاں بکھیرتا ہے۔ ذرا سوچئے، کل اللہ تعالیٰ کے سامنے جب قرآن مجید کے حقوق ادا کرنے کا سوال ہوگا تو ہمارا کیا جواب ہوگا؟ کیا ہم یہ جواب دے کر چھوٹ جائیں گے کہ ایک کافر نے قرآن مجید جلایا تو ہم نے احتجاج کیا تھا؟ کیا قرآنی احکام کو نہ مان کر ہم خود جو قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا؟ کیا یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے سامنے قرآنی احکام کی جو بے حرمتی ہوتی رہی اس پر تم کیوں خاموش رہے؟ آج اگر ہمارا عمل قرآن مجید کے مطابق ہوتا تو کافر ہمیں دیکھ کر ایمان لے آتے، لیکن افسوس کہ ہمارا اپنا عمل قرآن کے برعکس ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآنی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار میں رچی اور بسی ہوئی تھیں۔ کیا ہم نے بھی کبھی اپنے اخلاق قرآن کے مطابق بنانے کے بارے میں سوچا ہے، یا ہم کبھی اپنے بچوں کا اخلاق قرآن کے مطابق بنانے کا سوچتے ہیں؟ یقین کیجئے، اگر ہم مسلمانوں کے افعال و اعمال قرآنی تعلیمات کے مطابق ہو جائیں تو کوئی بھی کافر قرآن کی بے حرمتی کی جرات نہیں کر سکے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔